بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے سوید بن غفلہ سے روایت کی کہ علی المرتضیٰ علیہ السلام نے کہا، جب تمہارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو آسمان سے گرنا میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان باندھوں، اور جب میں تم سے وہ باتیں کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ظاہر ہیں تو یقیناً لڑائی دھوکہ ہے۔ میں نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آخر زمانہ میں 9 عمر بیوقوف لوگ ہوں گے جو ساری مخلوق سے بہتر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے۔ وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کے حلق سے ایمان نیچے نہ اترے گا، تم ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کر دو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے لیے بہت ثواب ہے جو انہیں قتل کرے گا۔ امام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے اس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس نے جنگ بدر میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بدر جانے کی اجازت دیں، میں وہاں بیمار ہونے والوں کی عیادت کروں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا کرے۔ حضور نے فرمایا، تو اپنے گھر سے باہر نہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے گھر میں ہی شہادت کا مرتبہ دے گا۔ ام ورقہ کا ایک غلام اور لونڈی تھی جن سے کہا تھا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے تو دونوں نے اس پر کمبل ڈال کر اس کا سانس روک رکھا، حتیٰ کہ وہ دم گھٹ کر مر گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق سے کہا گیا کہ ورقہ کا غلام اور باندی اس کو قتل کر کے بھاگ گئے ہیں۔ عمر فاروق نے لوگوں سے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کی زیارت کیا کرتے تھے اور ہم سے بھی فرماتے تھے چلو ورقہ کی زیارت کریں۔ پھر ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، ان کو پکڑ کر لایا گیا تو ان کو مصلوب کر دیا۔ یہ پہلے شخص ہیں جن کو اسلام میں سلیب پر لٹکایا گیا۔ مسلم میں ابو نوفل سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج نے قتل کیا تو ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے پیغام بھیجا کہ وہ اس کے پاس حاضر ہوں، لیکن اسماء نے اس کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ حجاج خود گیا تو اسماء نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ کذاب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور جو لوگوں کو ہلاک کرے گا وہ تو ہے۔ غزوہ تبوک میں معجزات کا اظہار۔ مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک میں لوگوں کو سخت بھوک لگی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دیں، ان کا گوشت کھائیں اور چربی استعمال کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ لوگوں سے فرمائیں کہ جو کسی کے پاس کھانے کی چیز ہے لے آئیں اور اس پر برکت کی دعا فرمائیں، شاید اللہ تعالیٰ کھانا زیادہ کر دے اور ہمارے سفر میں آسانی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ پھر دسترخوان منگوا کر اس پر کھانے کی اشیاء رکھی جو دیکھنے میں بہت تھوڑی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درست ہے۔ پھر دسترخوان منگوا کر اس پر کھانے کی اشیاء رکھی جو دیکھنے میں بہت تھوڑی تھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر برکت کی دعا کی۔ پھر لوگوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتن کھانے سے بھر لو۔ چنانچہ لشکر کے سارے برتن کھانے سے بھر لیے گئے اور وہ سیر ہو کر کھاتے رہے یہاں تک کہ کھانا بچ رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو کوئی سمیم قلب سے یہ کہتا ہوا مر جائے وہ جنت سے محجوب نہ ہوگا۔ ابن سعد اور بیہقی نے علا بن محمد ثقفی کے طریق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم تبوک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج چمک اور شعاع کے بغیر طلوع ہوا، اس طرح میں نے کبھی طلوع ہوتا نہ دیکھا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا، اے جبرائیل، آج سورج روشنی کے بغیر کیوں طلوع ہوا؟ اس سے پہلے کبھی اس طرح طلوع نہ ہوا تھا۔ جبرائیل نے کہا، آج معاویہ بن معاویہ لیسی مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں جو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔
حضور نے فرمایا اس کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ جبرائیل نے عرض کیا وہ سورہ قل هو اللہ احد رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتا تھا، اگر آپ فرمائیں تو میں زمین لپیٹ دیتا ہوں حتیٰ کہ آپ اس کو دیکھ کر نماز جنازہ پڑھیں۔ فرمایا درست ہے، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اقول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ بھی اسی کیفیت میں پڑھی تھی کہ حضور اور نجاشی کی میت کے درمیان تمام حجابات مرتفع ہو گئے تھے اور آپ نجاشی کی میت کو دیکھ رہے تھے۔ فقہا نے کہا میت کا امام کے سامنے ہونا شرط ہے اگرچہ اس کا اکثر حصہ ہی سامنے ہو۔ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، اسی طرح مسجد میں نماز جنازہ درست نہیں اگرچہ میت مسجد سے باہر ہو، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مسجد نبی میں فرمایا کہ مسجد سے باہر جا کر اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو، حالانکہ نجاشی کی میت حبشہ میں تھی۔ ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جو کوئی مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کو اجر و ثواب حاصل نہ ہوگا۔ صلہ رحمی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق پر مفتور ہیں، حال کے کائنات نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، قرآن پاک پر عمل کرنا آپ کی جبلت تھی، اسی لیے دشمنوں سے اچھا سلوک فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس سے حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ مکارم اخلاق سے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے نیکی کروں؟ فرمایا اپنی والدہ سے 3 بار، فرمایا چوتھی بار فرمایا اپنے والد سے بھلائی کرو، کیونکہ والدہ کا بچے کی پیدائش اور تربیت میں قدم راسخ ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی حضور سے اجازت چاہی تو فرمایا ماں باپ کی خدمت میں کوشش کرو، اور ارشاد فرمایا ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ عرض کیا گیا ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ کبیرہ گناہوں سے والدین کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، جھگڑا کرنا اور مال کی رضاعت حرام فرمائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کا شریک بنانا اور جھوٹی گواہی دینے کو کبیرہ گناہ فرمایا، بلکہ جھوٹی گواہی کو اکبر الکبائر فرمایا۔ والدین کے ساتھ اخلاص کا حکم دیا اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو جبکہ ان کی والدہ کافرہ مشرکہ تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید میں فرمایا اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو تمہارے ساتھ دین میں لڑائی نہیں کرتے۔ بخاری یعنی اگر مشرک تم سے نہ لڑیں تو ان سے برا سلوک نہ کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے برتاؤ کرتے تھے۔ ابو سفیان بن صخر جو قریش کے سرداروں میں سے تھا نے شام کے فرما روا ہرقل کے پاس اقرار کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز، پاک دامنی، صدقات و خیرات اور صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جسے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوں۔ فرمایا اللہ کا شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اقارب سے صلہ رحمی کرو۔ ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور رزق میں وسعت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ ابتدائے آفرینش میں رحم سے فرمایا جبکہ مخلوق کی خلقت کا فیصلہ کیا کہ کیا تو خوش نہیں کہ جو تجھے ملائے گا اس کو میں ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کرے گا اس کو میں قطع کروں گا۔ ارشاد فرمایا ابو فلاں کی اولاد میرے محب و ناصر نہیں، میرا ناصر اللہ اور نیک مومن ہے، البتہ اقارب سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ بخاری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے، صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر وہ دور ہوں تو انہیں قریب کرے، اگر وہ قطع رحمی کریں تو ان کو اپنے ساتھ ملائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا اے لوگو جو زبانی کلمہ پڑھتے ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گیا، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ اور نہ ان کو شرمندہ کرو اور نہ ہی ان کے عیوب تلاش کرو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دے گا، اور جس کے اللہ تعالیٰ عیوب ظاہر کرے گا اس کو رسوا کر دے گا اگرچہ اپنے گھر میں چھپا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن بیت اللہ یا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا تو کہا تیری کتنی عظمت اور حرمت ہے، مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ترمذی
انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نوجوان بوڑھے شخص کے بڑھاپے کے سبب اس کا اکرام کرے، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی شخص مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام کرے گا۔ سہل بن معاذ بن انس جہنی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو نافذ کرنے کے باوجود اسے پی جائے تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس کو اپنی مرضی کی حور کے انتخاب کا اختیار دے گا۔ حکیم بن حزام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاہلیت کے زمانے میں نیک کام اور صلہ رحمی کرتا رہا ہوں، مجھے ان کا ثواب حاصل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، نیک کاموں کی برکت سے تجھے ایمان نصیب ہوا ہے۔ صلہ رحمی کی اساس پر حضور اپنے شہزادہ ابراہیم علیہ السلام کو بوسہ دیتے اور معانقہ کرتے تھے، کیونکہ اولاد سے محبت کرنا عظیم عمل ہے۔ ارشاد فرمایا، حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں، اسی لیے انہیں بوسہ دیتے اور سونگا کرتے تھے۔ امام بنت زینب رضی اللہ عنہما جو حضور کی نواسی ہے کو بحالت نماز کندھے پر بٹھاتے، جب رکوع کرتے تو ایک ہاتھ مبارک سے زمین پر اتار دیتے، پھر جب قیام فرماتے تو اس کو کندھے پر اٹھا لیتے، اسی طرح نماز میں کرتے۔ یہ زینب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی ہے، جبکہ سیدہ فاطمہ ساری اولاد سے کم سن ہیں رضی اللہ عنہا۔ اقرا بن حابس نے کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک عرابی نے کہا، ہم تو اپنی اولاد کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تیرے دل سے رحمت نکال دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بخاری۔ مکارم اخلاق اور حسن سلوک۔ جاہلیت میں لوگ اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ ان کے مصارف کے متحمل نہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گرے ہوئے اخلاق کا کلا کما کر کے قوم کو بلند اخلاق کے قابل کر دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں کا اولاد پر رحم کرنے سے زیادہ رحیم ہے۔ حضور نے فرمایا، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ اولاد کو کھانا کھلانے کے خوف سے قتل کر دے۔ آپ کمسن بچوں کو گود میں بٹھا لیتے تھے، کبھی وہ گود میں پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ران پر بٹھاتے اور امام حسن کو دوسری ران پر رکھتے، پھر دونوں کو باہم ملا کر فرماتے، اے اللہ ان پر رحم فرما، میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اگر آپ نے مجھے کوئی کام کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہ کیا ہو تو آپ نے کبھی نہ فرمایا تھا کہ کیوں نہیں کیا، یا کوئی کام کیا ہو تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ کیوں کیا ہے۔ ایک دفعہ مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں راستے میں بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا۔ انتظار کے بعد حضور تشریف لائے اور فرمایا، اے انس وہ کام کرنے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا، حضور اب جاتا ہوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا اور انہیں یہ خبر پہنچی تو اپنے بھائی سے فرمایا، مکہ میں جاؤ اور مجھے خبر دو کہ وہ شخص کیسا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو کہا، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مکارم اخلاق، فضائل و محاسن کا حکم کرتے ہیں، رذائل اور قبائح سے منع کرتے ہیں۔ بخاری۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افعال و اقوال میں احسن تھے۔ قدرت نے آپ کو شجاعت عطا فرمائی ہے جو قوت غضبیہ کا کمال ہے، اور سخاوت عطا فرمائی جو قوت شخویہ کا کمال ہے، اور حکمت عطا فرمائی جو قوت عقلیہ کا کمال ہے۔ اس لیے آپ محدث جہالت، عدالت اور خاتم فص رسالت ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی طبعی طور پر فحش نہیں کیا اور نہ ہی تکلف سے فحش کیا تھا، لوگوں کو فحش سے دور رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ارشاد فرمایا، قیامت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے شرارتی وہ لوگ ہیں جن کی شرارت سے بچنے کے لیے لوگ انہیں چھوڑ دیں۔ حضور نے کبھی کسی پر لعنت نہ کی تھی۔ جب کسی حاجت مند کو پاتے تو صحابہ سے فرماتے، اس کی شفاعت کرو تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان شریف پر جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ بخاری۔ عارف باللہ امام محمد رضا نے کہا، بخدا خدا کا یہی ہے، در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو،
اگرچہ وہ ظلم اور برائی کرے، تمہارا ہمسایہ وہ ہے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے۔ ایک دوسرے سے دشمنی، حسد اور بغض نہ کرو، آپس میں بھائی بن کر رہو، کسی سے بدگمانی نہ کرو، کسی کے عیب کا افشا نہ کرو، آپس میں ملاقات کرو تو سلام کہو، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے ہجرت نہ کرو۔ تصویر کی حرمت۔ بت پرستی کی اساس تصویر ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے نیک لوگوں کی تصاویر کی رغبت دلائی، پھر وقت گزرنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ تمہارے آباء و اجداد ان نیک لوگوں کو پوجا کرتے تھے جن کی یہ تصاویر ہیں۔ اس مبدأ شرک کے باعث کے استحصال کے لیے فرمایا، قیامت میں سب سے سخت عذاب تصاویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ان تصاویر سے مراد حیوانات کی تصاویر ہیں جن میں روح ہو، غیر ذی روح کی تصویر ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مصور سے فرمایا، اگر تیرا پیشہ تصاویر بنانا ہے تو شجر و حجر اور دیگر غیر ذی روح کی تصاویر بنا لیا کرو۔ بخاری۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔